تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 3۔ اس میں ہم حرکات کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ حرکات کیا ہوتی ہیں؟ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، یہ جو سائن ہے یہ زبر کا ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ با جو ہے یہ ایک حرف ہے، تو اس کے اوپر دیکھیے زبر اس کے اوپر موجود ہے، اور پیش بھی یہ پیش ہے، پیش کا سائن ہے، یہ بھی حرف کے اوپر موجود ہے۔ جو کہ زیر ہے وہ یہ با ہے تو اس کے نیچے موجود ہے، یہ جو سائن ہے یہ زیر کا یہ حرف کے نیچے موجود ہے۔ تو اگلا سوال، جس حرف پر کوئی حرکت یعنی کہ متحرک کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال تھا کہ حرکات کسے کہتے ہیں، اب دوسرا سوال ہے متحرک کسے کہتے ہیں۔ تو جواب ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب جیسا کہ یہ با ہے تو اس کے اوپر یہ حرکت ہے، زبر، زیر اور یہ پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں، اور یہ حرکات جس حرف پر آئیں گی اس حرف کو جو ہے ہم متحرک کہیں گے۔ تو یہ با کے اوپر حرکت ہے تو با متحرک، یہ بتایا جا رہا ہے جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اگلا سوال، آگے ہم کو یہ بتایا گیا کہ زبر منہ اور آواز کو کھول کر جو ہے ادا کی جاتی ہے، زیر جو ہے وہ آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش دونوں ہونٹوں کو گول کر کے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے با، زبر با، با، آپ کا منہ کھل جائے گا، آواز بھی کھل جائے گی۔ اب ہے با، زیر بی، 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 دیکھیے آواز نیچے کو جا رہی ہے۔ اب یہ بو ہے، اب جب تک دونوں ہونٹ گول نہیں نہ کریں گے یہ پیش ادا نہیں ہوگی، با، پیش، بو۔ تو یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے ادھر اس لائن کے اندر۔ اب آگے ہے کہ یہ جو حرکات ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو ان کو ہم جھٹکا نہیں دیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں۔ اب جھٹکا کیسے نہیں دینا، لمبا کیسے نہیں کرنا؟ اب یہ با، زبر با، یہ ہے درست طریقہ۔ اب میں اس کو پڑھ دوں با، زبر با، یہ ہے لمبا، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے۔ اب جھٹکا کیسے دیتے ہیں؟ با، زبر با، یہ جھٹکا ہے۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہ جھٹکا دینا ہے نہ لمبا کرنا ہے، بلکہ نرمی سے معروف پڑھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ الف کو حمزہ کب پڑھتے ہیں؟ الف کو حمزہ کب پڑھتے ہیں؟ یہ جواب لکھا ہوا ہے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ الف ہے، الف کے اوپر یہ حرکت ہے، زبر، زیر، پیش، ان تینوں کا نام حرکت ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سے یاد کیجئے کہ یہ جو الف ہے جب تک اکیلا ہے اس کے اوپر کوئی سائن کسی چیز کا موجود نہیں ہے۔ سائن بہت سارے آئیں گے، 10-11 طرح کے جو ہے وہ علامتیں ہیں وہ آئیں گی۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب تک الف اکیلا ہے وہ الف ہے، لیکن الف کے اوپر جب بھی کوئی بھی چیز آ جائے گی تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جائے گا۔ تو ادھر الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ یہ جزم کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 میں پڑھیں گے۔ اب آگے ہیں را پر، را کو پر کب پڑھنا ہے، بری کب پڑھنا ہے، جو سبق نمبر 1 کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ را وہ حرف کا پوچھا جا رہا ہے، پر کب پڑھیں گے، بری کب؟ جب را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے، زیر آ جائے جیسے یہ ہے تو باریک پڑھیں گے۔ یہی ہم کو بتایا گیا، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھ دیں، اور را کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے، اور اب انشاءاللہ ہم سبق نمبر 3 کو شروع کریں گے۔ میں آپ کو پڑھاؤں گا اور آپ میرے ساتھ مل کے سبق نمبر 3 کو پڑھیں گے، میرے ساتھ مل کے ریپیٹ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ بہتر انداز میں آپ اس کو سیکھ سکیں گے۔